قدیم سلطنت نورآباد میں اس دن سناٹا چھا گیا جب عظیم بادشاہ اعظم خان کا انتقال ہو گیا۔ محل کے در و دیوار سوگ میں ڈوبے تھے، مگر اصل پریشانی بادشاہ کی موت نہیں تھی، بلکہ وہ شاہی تخت تھا جو خالی رہ گیا تھا۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ اگلا بادشاہ کون ہوگا۔ دربار کے وزیر ایک دوسرے پر نظریں جمائے بیٹھے تھے اور ہر شخص اپنے دل میں تخت کا خواب پال رہا تھا۔ دن گزرتے گئے مگر کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ سلطنت میں بے چینی پھیلنے لگی، بازاروں میں چہمگوئیاں ہونے لگیں اور لوگ مستقبل سے خوفزدہ ہو گئے۔ کہا جاتا تھا کہ جس کے پاس شاہی مہر ہوگی وہی اصل وارث ہوگا، مگر وہ مہر برسوں سے گم تھی۔ اسی شہر کے ایک خاموش سے حصے میں ایک نوجوان حمزہ رہتا تھا۔ وہ ایک سادہ مزاج مسافر تھا جو دن کو محنت کرتا اور رات کو سکون سے سوتا۔ اس کے گلے میں ایک پرانی مہر لٹکتی رہتی تھی جو اسے اپنے مرحوم والد سے ملی تھی۔ حمزہ اس مہر کو صرف ایک یادگار سمجھتا تھا، اسے ذرا بھی اندازہ نہ تھا کہ یہ مہر اس کی زندگی بدل دے گی۔ ایک دن شاہی حکم جاری ہوا کہ جس کے پاس شاہی نشان ہو وہ دربار میں پیش ہو۔ تجسس کے عالم میں حمزہ بھی دربار پہنچا۔ جیسے ہی اس نے مہر دکھائی، دربار میں ہلچل مچ گئی۔ وزیروں نے اس پر ہنسی اڑائی، مگر دربار کے بزرگ مورخ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے فوراً خفیہ کتب خانے کے دروازے کھولنے کا حکم دیا۔ قدیم دستاویزات نے وہ راز کھول دیا جو برسوں سے دفن تھا۔ بادشاہ اعظم خان نے اپنی جوانی میں خفیہ نکاح کیا تھا اور دشمنوں کے خوف سے اپنے بیٹے کو عام لوگوں میں چھپا دیا تھا۔ وہ بیٹا اور کوئی نہیں، حمزہ تھا۔ دربار میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ جب حمزہ تخت کے قریب پہنچا تو تخت کے نیچے کندہ الفاظ روشن ہو گئے: اصل بادشاہ وہ ہے جو طاقت نہیں، عدل کو چنے۔ حمزہ نے تخت پر بیٹھنے سے پہلے کہا: اگر میں واقعی اس تخت کا حقدار ہوں تو مجھے پہلے اپنی رعایا کو جاننے دیں۔ وہ عوام کے درمیان گیا، ان کے دکھ سنے، انصاف کیا اور مظلوموں کی مدد کی۔ لوگوں کے دل اس کے لیے خود بخود جھکنے لگے۔ آخرکار جب حمزہ تخت پر بیٹھا تو وہ صرف بادشاہ نہیں بلکہ امید کی علامت بن چکا تھا۔ یوں گمشدہ تخت کا راز ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور سلطنت کو ایک عادل حکمران مل گیا۔